وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک اللہ کی مسجدیں ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس نہیں پکارو اللہ کے ساتھ کوئی اور. سبحان اللہ. یعنی جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ کے گھر میں آ کے اللہ سے مانگو 2 رکعت پڑھ کر. تو آیت میں بشارت ہے کہ جو لوگ مسجد اور مدرسوں کو آباد کرتے ہیں اور درگاہ اور مزارات پر نہیں جاتے ہیں، ان کا کچھ نقصان نہیں، ایمان کی تقویت اور دین کی غیرت کا نظارہ ہے. واضح رہے کہ خواتین کا مسجد میں آنے پر اتنی پابندی نہیں جتنا مزارات پر جانے میں پابندی ہے. یہاں تک فتاوی قاضی خان میں ہے کہ عورت جب درگاہ چلی جاتی ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر آتے جاتے لعنت برسی جاتی ہے. اس زمانے کے مرد جو وہاں کئی قسم کی ناکردنیاں کرتے ہیں، ان کا بھی مزارات پر جانا ناجائز ہے، کیونکہ یہ شرک اور بدعت سے باز نہیں آتے. ہاں موحد آدمی صحیح العقیدہ سنت طریقے سے زیارت کر لے تو جا سکتا ہے، اور اپنے عزیز اور قریب کی قبر میں پردے میں خواتین بھی جا سکتی ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ علیحدہ ہے، وہ مستثنیٰ ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک اللہ کی مسجدیں ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس نہیں پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو. تو تیسرا مسئلہ معلوم ہوا کہ مسجد جانے کا، مسجد میں نماز پڑھنے کا اعتبار تب ہوگا کہ کسی اور کو نہ پکارا جائے. تو بدعتیوں کی مسجد شرعاً مسجد نہیں ہے، ان کی نماز نہیں ہے، کیونکہ وہاں لکھا ہوا یا غوث الاعظم، یا رسول اللہ، یا فلاں یا فلاں یا فلاں، اور وہ تمام درگاہوں سے مدد مانگنے کے قائل ہیں. آیت کی روشنی میں ان کی مسجد آداب مسجد میں نہیں، ان کی نماز نہیں. سچ یہ ہے کہ ان کی اذان پر جواب نہیں ہے. ان المساجد للہ، بے شک اللہ کی مسجدیں ہیں، جب تجھے مانگنا ہو اللہ سے آؤ اس کے گھر میں مانگو. بھائی باہر مانگنا جائز ہے، ہر جگہ مانگ سکتے اللہ سے، لیکن اچھی جگہ، بہتر جگہ، پسندیدہ جگہ. آپ جب مجھے راضی کریں گے تو میرے گھر آ جاتے ہیں، مجھے بھی خیال ہوگا کتنا چل کر میرے گھر آ گیا ہے. وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک اللہ کی مسجدیں ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس نہیں پکارو اللہ کے ساتھ کوئی اور. تو ایک اور مسئلہ، مسجد میں اللہ کے ناموں کے علاوہ کوئی اور چیز لکھنا جائز نہیں. عالمگیری جلد 5 تقرأ الکتابۃ ولا جدران المسجد، ان کی مسجدیں مندروں کی نقشے پیش کر رہی ہے، ساری لکھت پڑھت اللہ کے نام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. ان المساجد للہ، بے شک اللہ کی مسجدیں ہیں. یہ سورت کا مقصد ہے، یاد رکھنا. آیت نمبر 18، نہیں پکارو اللہ کے علاوہ کوئی اور. تو پتہ چلا کہ اللہ کے پکارنے کا بہترین ذریعہ وہ مسجد ہے، اور بہترین عمل نماز اور سجدہ ہے، اور بہترین طریقہ موحد کا ہے، اور بہترین طریقہ صرف اس سے مانگنے اور صرف اس کو پکارنے کا ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو، اور بے شک جب کھڑے ہو جاتے اللہ کے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنے کے لیے، یعنی اللہ کے نبی جو سب سے بڑے ہیں وہ بھی اللہ کو پکار رہے ہیں. سبحان اللہ. کادو یکونون علیہ لبدا، قریب ہے کہ یہ ان کے ساتھ چمڑ جائے کہ کیوں ایک اللہ کو پکارتے. قل انما ادعو ربی، آپ فرماؤ میں دعوت دیتا ہوں رب کی طرف اس عقیدے کی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے. ولا اشرک بہ احدا،
اور شریک نہیں ٹھہراؤں گا اس کے ساتھ کسی کو. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ فرمائیے میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے ضرر ہٹانے کا نہ نفع پہنچانے کا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ فرمائیے بے شک نہیں بچا سکے گا مجھ کو اللہ سے کوئی بھی. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز نہیں پاؤں گا اس کے علاوہ اور پناہ کی جگہ. الا بلاغا من اللہ، مگر یہ باتیں پہنچانی ہے اللہ کی طرف سے. ورسالاتی، اس کے پیغامات. ومن یعص اللہ ورسولہ، جو کہا نہ مانے اللہ اس کے رسول کا. فإن له نار جہنم، اس کے لیے آگ دوزخ کی خالدین فیہا ابدا. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھے جو ان سے وعدہ ہے. فسیعلمون، پسند قریب جان لیں گے. من اضعف ناصرا واقل عددا، کون زیادہ کمزور ہوگا مددگار کے اعتبار سے اور گنتی میں کم ہو کر. قل ان ادری، فرماؤ میں نہیں جانتا. اقریب ما توعدون، آیا نزدیک ہے جو تم سے وعدے ہیں. ہم یجعل له ربی امدا، یا کر دے اس کو میرا رب کھینچ کر. وہ وعدہ جلدی آئے گا یا دیر سے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. جب میں نہیں جانتا تو پیرانی پیر کہتے جان دے، او بابے کہتے جان دے. آہا علم موسیٰ چوب ود در غیب بل، علم موشی کے بود در غیب ال. جب اتنے بڑے پیغمبر ان ادری، جب آپ جانتے نہیں تو جانتا کون ہے؟ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب جانتے ہیں. فلا یظہر علی غیبہ احدا، ظاہر نہیں فرماتے اپنی غیب پر کسی کو. اظہار علی الغیب، اطلاع علی الغیب، انباء بالغیب، یہ نبوت کی قسم ہے، یہ ثابت ہے. علم غیبی کس نمی داند بجز پروردگار. الا من ارتضی من رسول، مگر جو چنتا ہے وہ پیغمبر. تو پیغمبر کو علم غیب دیتا ہے، استثناء منقطع نہیں. فإنه يسلك من بين يديه، بس چلتے ہیں اس کے آگے اس کے پیچھے رصدن پیردار فرشتے بتاتے ہیں. لیعلم، تاکہ پتہ چلے ان قد ابلغوا رسالات ربهم، کہ خوب پہنچائے انہوں نے رب کے پیغامات. واحاط بما لديهم، اور گھیر لیا اللہ نے جو ان کے پاس ہے. واحصى كل شيء عددا، اور گن لی ہر چیز گن کر.